جی اگلی صورت ہے ہماری سورہ نور۔ یہ مدنی صورت ہے، پہلے ہم نے پڑھی ہیں وہ مکی تھی، اب یہ مدنی آ گئی۔ تو اس میں پردے کے خاص احکام اور زنا کی سزا، حد قذف، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ چونکہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں احکام ہوتے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے اہم احکام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض قرار دے دیا۔ کسی اور صورت کے بارے میں اللہ پاک نے نہیں کہا کہ آیت اتاریں اور کہا کہ تم پر اس کے احکام فرض ہیں۔ تو اب جو اس کے احکام ہم پڑھیں گے اس کی فرضیت اللہ نے شروع میں بتا دی کہ جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ فرض ہیں، فرض ہو گئے ہیں تمہارے اوپر۔ اس میں ہم نے اس روشن نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانی عورت، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے لگاؤ، مئۃ جلدہ، کتنے؟ 100 کوڑے۔ زانی آدمی اور زانی عورت جو ہے اس کے لیے سزا ثابت ہو جائے تو، ان کا گناہ ثابت ہو جائے تو سزا ہے 100 کوڑے کی، دونوں کو 100 مارے جائیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور تم کو کسی کو تمہارے ان کے بارے میں، تمہارے دلوں میں، کسی کے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، ترس کا جذبہ نہیں آنا چاہیے۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ اب تم جب ان کو کوڑے مارو گے تو وہاں پر تم نے ترس نہیں کھانا، نرمی نہیں دکھانی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں یہی بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں ترس بڑا آ جاتا ہے جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ گار، اس وقت تو ہمیں اللہ کی آیات کے معاملے میں غیرت نہیں آتی، اس وقت ہمیں غصہ بھی نہیں آتا کہ یہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہمیں کسی کی بے حیائی پر غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی، لیکن جب انہیں سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں حد قائم کرتے وقت کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور جب ان کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی ان دونوں کو، تو چاہیے کہ موجود ہو طائفۃ من المؤمنین، ایک مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ وہاں موجود ہو، یعنی یہ ڈھکی چھپی سزا نہیں دینی، سب کے سامنے چوراہے پہ کھڑے کر کے سزا دینی ہے تاکہ ساروں کو عبرت حاصل ہو۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، اور زانی مرد تو صرف نکاح کرتا ہے زانی عورت سے اور مشرک عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت جو ہے وہ بھی زانی مرد اور مشرک کو ہی، اسی سے اس کا وہ نکاح کرتی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ جو ہیں یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ کوئی بھی پاک باز شخص جو ہے وہ کسی زانی کو یا مشرک کو، اب زنا جو ہے الگ جرم ہے اور شرک جو ہے وہ الگ جرم ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو ملا دیا کہ مشرک جو لوگ ہیں نا وہ زانی جو ہے وہ اس برابر ہیں دونوں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنے مومن لوگ جو ہیں نا ان پر حرام ہے کہ وہ کسی مشرک سے نکاح کریں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو، اب یہ ایک اور بات آ رہی ہے، پہلے تو زنا کی سزا بتائی ہے، اب یہ تہمت لگانے کی سزا آ رہی ہے۔ یہاں پر
اس بات کا خیال رہے کہ یہ جو سزا ہے یہ 100 کوڑوں کی، یہ کنوارے مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اگر جو شادی شدہ مرد اور عورت ہوں وہ زنا کر لیں تو ان کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے کہ گڑھا کھودا جائے زمین میں اور اس میں انہیں کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں، اوپر سے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ اسے سنگسار کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو شادی شدہ زانی کی وہ سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ حد نافذ کر کے دکھائی، بتائی، اور غیر شادی شدہ کی سزا ہے یہ 100 کوڑے۔ اور یہ سزا خالی ہمیں نہیں دی گئی، یہ پچھلی شریعتوں میں، ان کی تورات میں اور انجیل میں بھی یہ سزائیں موجود تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس زمین پہ ایک حد جاری کر دی جائے، ایک حد کا مطلب ہے کہ یعنی کسی یہ جو جرم ہوا، اب اس پر جو سزا دیں گے یہ ہماری پرسنل نہیں ہے سزا، اس میں کمی کرنے کا ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، نہ کسی جج کو نہ کسی عدالت کو۔ یہ اللہ نے سزا مقرر کی ہے تو یہ اللہ کی حد ہے، اسے کہتے ہیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں، ان کو جاری کرو۔ تو جب یہ جاری کی جاتی ہیں زمین کے کسی حصے میں تو وہاں پر 40 سال تک اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جہاں پر حدود کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آیا، تہمت لگانا، جو کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیں، جو یہ بھی ایک چلن عام ہے معاشرے میں کہ کسی کو جو کوئی اچھی صاف ستھری بھی عورت ہے، پاک باز عورت ہے، لیکن کسی نے کسی بھی اس کو تہمت لگائی اور اس میں کوئی لحاظ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، فضول میں ایک معاشرتی چلن بن جاتا ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی لوگ پاک باز عورتوں پر، محسنات کہا گیا پاکیزہ عورتیں، ان پر تہمت لگا دیں تو ملم یا تو بھی اربعۃ شہداء، اور پھر یہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں۔ تہمت لگانے سے پہلے دیکھ لو کہ 4 گواہ پیش کر سکتے ہو۔ اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں اور تہمت لگا دی، اب تہمت لگانے والا جو شخص ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو بھی اب 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جھوٹی تہمت کیوں لگائی کسی پر، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی۔ اب معاشرے میں ہوتا تھا نا پہلے، ابھی بھی ہے کہ کسی کو کسی کی حق میں گواہی دینی پڑ جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ جس نے تہمت لگا دی نا کسی پہ، آئندہ کے لیے کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ نافرمان لوگ ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں بعد اس کے اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ سے جھوٹی تہمت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں اللہ نے دی ہیں وہ پھر بھی دی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یا امیر المومنین کی عدالت میں ایک مقدمہ آ گیا، اب وہ بندہ آ کے توبہ کر رہا ہے، وہ جو توبہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے گا کہ آخرت میں اسے سزا نہیں دے گا، لیکن قاضی اور عدالت اور امیر المومنین یا جو کوئی ہے اتھارٹی، وہ سزا دے گی، کیونکہ یہ اللہ کی سزا ہے۔ اللہ کی سزا کو کم کرنا ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ نے جو معاف کرنا ہے وہ آخرت کی سزا کو معاف کرنا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص عدالت میں آنے سے پہلے بچ گیا، عدالت میں نہیں آیا، پکڑا نہیں گیا، اور وہ پہلے ہی توبہ طائب کر کے اپنی اصلاح کر لے، تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن جب قاضی کی عدالت میں آ جائے گا تو قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی سزا معاف کرے۔ یہی بات ہے کہ یہ سزائیں چونکہ اللہ نے نافذ کی ہیں تو ان کا نفاذ جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ قانون جو بن جاتے ہیں نا، جیسے اب ایک میرا معاملہ ہے تو میں ہی اس کا اختیار رکھتی ہوں کہ میں اپنے معاملے کو کسی کے حق میں معاف کروں یا نہ کروں۔ کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ
گناہ تو اس نے تمہارا کیا ہے، حق تو تمہارا مارا ہے، تہمت تو تم پہ لگائی ہے، اور تیسرا اٹھ کے کہے کہ میں معاف کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کا معاملہ ہے وہی اختیار رکھتا ہے کہ اس کو معاف کرے۔ اس لیے یہ معاملے اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں۔ اگر اللہ نے سزائیں مقرر کر دی ہیں تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم ان سزاؤں کو معاف کریں یا ان کے لیے سفارشیں کریں۔ یہ ناموس رسالت کے معاملے میں بھی یہی قانون ہے کہ جو اللہ کے رسول کی توہین کر دے، اللہ کے رسول کے بارے میں یہ گناہ اس طرح کے کر دے کہ ان کی عزت کے بارے میں یا ان کی ذات کے بارے میں توہین کر دے، ان کی نبوت کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا دنیا میں اس کو ملے گی، کیونکہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کا قانون معاف کرتے پھریں۔ یہ چیزیں بڑی نازک بھی ہیں، بڑی اہم بھی ہیں، ان کے کرنے نہ کرنے میں کفر اور اسلام کا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں والذین یرمون، اب یہ ایک اور مسئلہ، تیسرا مسئلہ آ رہا ہے، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں۔ ایک تو تہمت لگائی تھی ایسے ہی کسی نے اٹھ کے کسی پہ لگا دی، ٹھیک ہے، وہ اس کا خامند نہیں تھا۔ اب اگر کوئی خامند اپنی بیوی پر تہمت لگائے، ولم یکن لہم شہداء، اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، الا انفسہم، مگر یہ کہ صرف اس اپنا اکیلا ہے، وہ اپنی اس کی ذات ہے، یعنی آدمی کے پاس، شوہر کے پاس اپنی بیوی کے خلاف 4 گواہ نہیں ہیں مگر وہ اکیلا خود ہی گواہ ہے۔ فشہادت احدہم اربع شہادت باللہ، تو اب وہ کیا ہوگا کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھائے گا۔ قاضی کی عدالت میں جب مقدمہ آیا، شوہر کا، اس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے کہ میں نے اسے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور واقعی اس نے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اللہ نے تو کہا 4 گواہ لاؤ، گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 4 بار اللہ کی قسم کھائے گا۔ کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ 4 قسمیں کھا لے اللہ کی، اور والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ یہ جملہ بولے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادت باللہ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت جو ہے، عورت پر یہ آدمی نے تو قسم کھا لی، اب عورت اپنے دفاع میں کیا کرے گی؟ عورت جو ہے اگر تو مان لے گی کہ واقعی اب ڈر گئی وہ اللہ سے کہ یہ تو قسم کھا لی اور میرا شوہر جو ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، تو اگر تو وہ اللہ سے ڈر گئی تو وہ تو پھر عورت کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ نہ مانے، وہ مطلب جیسے کوئی اڑ گئی ہے یا کوئی دنیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی کہ دنیا مجھ پہ لعنت ملامت کرے گی، تو وہ نہیں مانی، وہ نہیں مان رہی، تو اب اس کو بھی پھر قسمیں کھانی پڑیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت سے عذاب ٹل جائے گا ان تشہد 4 شہادت باللہ، اگر وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا لے، انہ لمن الکاذبین، اور یہ کہہ دے کہ میرا شوہر جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہے، اگر میرا شوہر سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ کے غضب کو دعوت دے لی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان اب جدائی کروا دے گا۔ آدمی نے بھی قسمیں کھا لی، عورت نے بھی قسمیں کھا لی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسی وقت یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا آئے گا اور ان کو غضب اللہ کا ان کے اوپر گر جائے گا، آسمان گرے گا اور وہ مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بتایا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر یہ اسی طرح جیسے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں پھر تو عذاب آنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے۔ اب اگر ان دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے 100%، ایک تو جھوٹا ہے، یا عورت جھوٹی ہے یا آدمی جھوٹا، لیکن قسمیں دونوں نے کھا لی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ والے طریقے بتا رہا ہے کہ تم لوگوں جو ہو دنیا میں تم نے رہنا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کا فضل ہے کہ وہ فوری تم لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ بہرحال یہاں پر جو آیات ہے نا یہ 10 تک،
یہ تہمت کی جو سزا بتائی اسے حد قذف کہتے ہیں. جو کسی پر 80 کوڑے کی سزا ہے نا، جو کسی پر تہمت لگائے ناجائز، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اب اگر اس کی تہمت صحیح تھی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا، لے آیا، آ گیا قاضی کے پاس تہمت لگانے کے لیے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو جب اس کو 80 کوڑوں کی سزا اسی کو لگا دی جائے گی. اب تہمت لگانے سے پہلے ایک آدمی اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں تو ہر آدمی 100 مرتبہ سوچے گا، 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں کسی پہ الزام لگاؤں تو 80 کوڑے تو مجھے لگ جانے. اس لیے کوئی تہمتوں کا جو رواج ہے، تہمتوں کے لیے جو لوگ اتنی آسانی سے کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کی کردار کشی کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا. اب یہاں پر آگے سے جو آیات آ رہی ہیں، اگلی 10 آیات ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل ہوئی ہیں. تو وہ آیات اب شروع ہوئیں. واقعہ یہ ہوا تھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ جو تھا وہ اس میں آپ تشریف لے گئے تھے، غزوہ بنی المستلق. بنی المستلق جو قبیلہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکٹھی کرنی شروع کی اپنی قوت اور جمعیت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کا ارادہ فرمایا. اس غزوے میں نبی کریم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں. تو اب یہاں پر یہ تھا کہ جب نبی کریم جا رہے تھے تو مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا. تو یہ سارے لوگ جو تھے، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا. یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کو تو ترقی حاصل ہوتی جا رہی ہے، اسلام جو ہے وہ، ہم لوگوں نے اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بدر میں بھی انہیں فتح ہو گئی، احد میں بھی ہم ان کا کوئی خاص اتنا نقصان نہیں کر سکے، اور ہمیں آگے خندق میں بھی ان کو فتح ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے دلوں میں جیسے سانپ بن کے لوٹ رہی تھی مسلمانوں کی ترقی وغیرہ. تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اور قیادت، اسلامی قیادت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یعنی بڑے بڑے قائد جو ہیں مسلمانوں کے، ان کے خلاف یہ کچھ نہ کچھ جو ہے تلاش میں رہتے تھے کہ موقع ملے اور ان کو بدنام کیا جائے. تو اب جب یہ غزوہ بنو المستلق پیش آیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں آپ کے ساتھ تھیں. جب سفر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار وہاں پر گم ہو گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا کہ قافلہ جو ہے وہ کوچ کرنے والا ہے، تو سارے لوگ جو تھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے محسوس کیا کہ وہ ہار اپنی بہن اسما سے ادھار لے کر آئی تھیں. انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے گلے میں ہار نہیں ہے. وہ سمجھیں کہ وہ جہاں جس طرف گئی تھیں قضائے حاجت کے لیے اس سے پہلے اندھیرے میں، تو وہ گئیں، سمجھی کہ وہ ہار وہاں گم نہ گیا ہو، گر نہ گیا ہو. وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا، واقعے کا علم نہیں تھا کہ عائشہ جو ہیں یہاں موجود نہیں ہیں. آپ نے ان کے غیر موجودگی میں کوچ کا حکم دے دیا. اب یہ فوری بات تو نہیں تھی، موبائل تو نہیں تھے کہ کال کر کے بلا لیا جاتا، یا کوئی کسی کو جو ہے رابطے اس طرح کے بھی نہیں تھے، پیدل ہی چلنا ہوتا تھا سب نے. تو اب وہ لشکر جو یہ تھے، لشکر جب چل پڑا تو پالکیاں ہوتی تھیں، اسے ایک پردے کے حساب سواری پر رکھنے کے لیے پردے لٹکائے ہوتے تھے پالکی میں. تو جو جمال تھے، اونٹوں کو چلانے والے جو تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ اور جو بھی پردہ دار خواتین ہوتی تھیں وہ پردہ گرا کے اپنی پالکیوں میں بیٹھ جاتی تھیں. تو جو اونٹوں کو ہنکانے والے ہوتے تھے جمال، وہ پالکی اٹھاتے تھے اور اونٹ پر رکھ دیتے تھے، یا سواری جو بھی ہوتی تھی اس پر رکھ دیتے تھے. تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سواری چلانے والے جو تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ پردے گرے ہوئے ہیں پالکی کے، تو وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر ہی موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت دبلی پتلی ہلکی پھلکی سی تھیں، تو انہیں محسوس ہی نہ ہوا کہ اس میں اندر موجود نہیں ہیں. انہوں نے
پالکی وہاں رکھ دی سواری پر، اور لشکر جو تھا وہ کوچ کر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی ذہانت اور تحمل کا مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے انہوں نے خود اپنے دل سے یہ اجتہاد کیا کہ مجھے یہیں رہنا چاہیے، کہ میں جس جگہ پر میں ہوں، جس جگہ سے قافلہ گیا ہے، یہیں پر مجھے رہنا چاہیے۔ آگے کچھ دیر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری غیر موجودگی کا پتہ چل جائے گا، تو وہ واپس اسی جگہ پر آدمی کو بھیجیں گے اور وہ آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ تو وہ پریشان ہونے کی بجائے وہیں پر سکون سے بیٹھ گئیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جہاں ہماری کوئی چیز گمی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر جائیں تو وہیں سے وہ چیز ہمیں ملے گی، لیکن اگر وہ چیز وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دی جائے تو ہم جہاں مرضی ڈھونڈتے رہیں ہمیں نہیں ملے گی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے ٹھکانے پر وہ بیٹھا رہے تو وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ وہیں پر تشریف رکھا انہوں نے، اور وہ وہاں پر لیٹ گئیں۔ تو اندھیرا تھا تھوڑا، تو وہ جیسے سورج نکلنے سے اشراق کا جو وقت ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا اجالا مکس تھا، تو وہاں پر وہ لیٹ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جائیں، اور وہ کیا کرتے تھے کہ قافلے سے پیچھے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قافلے کی گری پڑی کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ اٹھا کے لانا ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو وہ اسی طریقے سے وہ قافلے سے پیچھے تھے۔ اب وہ آئے، دیکھ رہے تھے جگہ جہاں سے قافلہ روانہ ہوا کہ یہاں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا سو رہا ہے۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہچان لیا، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہاں رہ گئی ہیں۔ تو انہیں اتنا پڑھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین کو پیش کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ وہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ نہ انہوں نے کوئی سوال کیا، نہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی بات کی۔ خاموشی سے انہوں نے اونٹ کی نکیل مہار پکڑی اور وہ ان کو حفاظت سے مدینہ منورہ لے آئے۔ جب یہ دونوں پہنچے، مدینہ منورہ داخل ہوئے، تو وہاں پر دیکھ لیا اس نے جو ہے عبداللہ بن ابی، منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے دیکھ لیا اور اس نے بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اس بات کا اس نے بتنگڑ بنا لیا اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئیں، اور اس نے آپ پر گھناؤنی تہمت لگائی، ایسی تہمت جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سروپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی خبر نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں شہر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بالآخر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل برات ظاہر کی اور ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے۔ تو بظاہر تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اذیت برداشت کی، حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی اذیت برداشت کی، تو یہ بظاہر بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل کر دیں تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا رحمت بن گیا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ احکام مل گئے، حدود کا نظام مل گیا اور سزاؤں کا نظام نافذ ہوا، اور دوسرا یہ مسلمانوں کے حق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں یہ برات کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ آیات 20 نمبر تک 10 آیتیں اللہ نے ان کی شان میں اتار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ ان کا واقعہ جو ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ، ان کی زبانی تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں مفصل موجود ہے، تو انشاءاللہ کل میں وہ آپ کو سناؤں گی۔
آج ہم یہ ذرا آیتوں کا سارا پڑھ لیں تاکہ پس منظر جو ہے سارا واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹولہ تھا تمہارے درمیان جو تہمتیں پھیلا رہا تھا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیت نمبر 11 ہے کہ یہ تمہارے میں سے ہی ایک ٹولہ تھا، یہ تمہارے درمیان جو جھوٹی تہمت گھڑ کے لایا تھا۔ لا تحسبوہ شر لکم، تو یہ تکلیف دہ بات تھی لیکن تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں اچھا ہو گیا۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، یہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے حصے کا گناہ آیا، جس نے جو جتنا حصہ لیا نا اس تہمت کے پھیلانے میں، اس کے لیے اس کے حصے میں وہ گناہ آیا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے بڑا حصہ بہتان کا اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی عبداللہ بن ابی جس نے یہ بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ ہوا مومنین اور مومنات جو ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، انہوں نے یہ کیوں نہ کیا کہ جب انہوں نے کوئی ایسی بات سنی تھی انہوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا۔ وقالوا ھذا افک مبین، انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو بڑا واضح جھوٹ ہے، یہ تو بہتان ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں ہمیں کوئی بات بری سننے کو ملے تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اچھا گمان نہیں کرتے، ہم ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، اچھا ہاں ایسا ہوا، ہاں ویسا ہوا، ہم اس طریقے سے کہہ کے بات کو بڑی توجہ سے سننے لگ جاتے ہیں، اور ہم آگے اگلے کی زبان بند نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ھذا افک مبین، نہیں یہ تو جھوٹی بات ہے، ہم نے اس شخص کو برا نہیں پایا، ہم نے اس شخص کے اندر کبھی برائی نہیں دیکھی، ہم اس کے حق میں اچھا گمان بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہو تو ہمیں کچھ اور نظر آ گئی ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظن المومنین خیرا، مومنین کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھے گمان رکھنے چاہیے، برے نہیں رکھنے چاہیے۔ ٹوہ میں رہتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، کوئی بات ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہاں ایسا ہوا، ہاں اپنے سے بھی چار لگا کے بتاتے ہیں کہ اچھا فلاں موقع پر میں نے بھی یہ چیز دیکھی تھی، تاکہ وہ بات جو ہے نا پکی ہو جائے اور اس کے اوپر ایک مہر لگ جائے کہ واقعی وہ بندہ بڑا برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہنا چاہیے تھا، نبی کا گھرانہ، نبی کی حرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو مومنین نے یہ بات سن کیسے لی، کیسے ہضم ہو گئی، ان کو کیسے سن لی؟ انہوں نے یہ کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر یہ چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگر انہیں اس بات پر تھا، اس تہمت میں انہیں یقین تھا تو چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَائِ، پس اگر یہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن چیزوں میں تم پڑ گئے تھے، جن معاملات میں تم پڑ گئے تھے، اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آ پڑتا۔ یعنی یہ اتنا گھناؤنا معاملہ تھا، نبی کی حرمت کا معاملہ تھا، نبی کے گھرانے کا معاملہ تھا، تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ نبی کی ناموس پر حرف آ رہا ہے تو اللہ کا عذاب نہ آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس نے تم پر اپنی رحمت اور فضل کیا تو عذاب نازل نہیں کیا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تمہاری زبانیں اس بارے میں بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہی تھیں، یعنی یہ بات ایک سے دوسرے کو گئی، دوسرے سے تیسرے کو، زبانوں نے نقل کیا، جب تمہاری باتیں یہ زبانیں نقل کر رہی تھیں یہ بات کو، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، نہ کسی نے دیکھا تھا، علم بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ باتیں نقل کر رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے کہ معمولی بات ہو گئی ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے بارے میں ہم باتیں کر جاتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی وہ باتیں اللہ کے ہاں شمار ہوتی ہیں اور ہمیں اپنی زبانوں سے وہ ہلکی پھلکی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ذات جو ہے بڑی بلند ہے،
یہ جگہ جو ہے بڑی حرمت والی ہے، یہ مقام بڑا افضل ہے، جہاں پر تو فرشتے بھی جو ہیں پر ان کے جلتے ہیں، فرشتوں کا مقام، فرشتے بھی جو ہیں سنبھل کے بات کرتے ہیں، سنبھل کے آتے ہیں، اجازت لے کے آتے ہیں، یہاں پر تو انبیاء کا مقام کے بارے میں تو فرشتے بھی لرزتے ہیں، تو انسان جو ہیں وہ بے سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے، ایسا کیوں نہ کہا، خاموشی سے سنتے رہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو نقل بھی کر دیا، دو چار سادہ لوگ مسلمان تھے، انہوں نے نقل بھی کر دی آگے بات۔ ان دو چار سادہ لوگ مسلمانوں میں ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، ان کے خالہ زاد بھائی تھے، مستح ان کا نام تھا۔ اور دیکھیں یہ دونوں گھرانے جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، یہ مسلمانوں کے مقدس ترین گھرانے تھے، دین اسلام کی بنیاد تھے یہ دونوں گھرانے۔ تو جب بنیاد پر زد پڑے گی، بنیاد پر کوئی آنچ آئے گی تو پورے دین پر آنچ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے پر جب آنچ آئی تو گویا پورے دین کی بنیادیں ہل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات تھی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اب یہ پہلی مرتبہ یہ بات ہوئی ہے تو اللہ پاک نے احکام جاری کر دیے اور کہا کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بات جو ہے، آپ کی ذات کے بارے میں بات جو ہے، بڑی سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو ہم لوگ بڑے جرت والے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا، اب حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کے والد ابو بکر صدیق، یہ صحابہ کرام جو ہے، یہاں سے ان کی ناموس کا مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی ناموس بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی عزیز ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بارے میں کوئی بات منہ کھول کر بیان نہیں کر دینی چاہیے، ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارا وہ مقام نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اب آگے جو بات ہے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کچھ شعور عطا کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کچھ شعور عطا کر دے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور اپنے احتیاط سے بات کریں۔ اور اللہ کے ہاں جو ہے ایسے کام، ایسے عمل سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض مقام تو ایسے ہیں نازک کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ سزائیں جو اللہ نے نافذ کی ہیں ان کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ہم سزاؤں کے معاملے میں بھی بولتے ہیں تو سزائیں جو ہیں یہ اللہ کی نافذ کردہ ہیں، اللہ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار نہیں۔ اگر ہم ان سزاؤں کو ظالمانہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ پر عیب لگا رہے ہیں، اللہ کو ہم ظالم کہہ رہے ہیں۔ تو ان معاملات سے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اور فہم دے کہ ہم احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم واقعی مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہاں پر جو میں نے کل آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تھا تعارف کے ہوا کیا تھا ان آیات میں، ان شروع میں جو آیتیں اللہ پاک نے دی ہیں نا، یہ پھر سارے واقعہ جب یہ پیش آیا تو اللہ پاک نے پھر سارے احکام واضح کیے کہ تاکہ آئندہ کے لیے معاشرے میں کوئی بھی ایسا واقعہ سرزد نہ ہو، عورتوں کی عصمت اور عفت محفوظ ہو جائے۔ تو پہلے تو زنا کی سزا بتائی گئی، اس کے بعد اللہ پاک نے جو تہمت لگاتے ہیں، جھوٹی تہمت لگانے والے کی سزا، زنا کی سزا 100 کوڑے، اور
تہمت لگانے والے، جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے۔ اس کے بعد لیان کا مسئلہ آیا کہ میاں اور بیوی کا اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو لیان کے سے گزرنا ہوگا، وہ لیان کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک جو ہے یہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر جن لوگوں نے بہتان لگایا ان کا بتایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں یہ 10 آیات جو ہیں وہ نازل ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ان کی زبانی پورا یہ درج ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو چھٹا سال ہے ہجرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو چھٹا سال ہے۔ تو غزوہ ایک پیش آیا، غزوہ بنی المستلق۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ چلی گئی تھیں۔ تو ان کی زبانی سنیے آپ وہ کیا فرماتی ہیں کہ اس سفر سے ہم واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی مستلق والے سفر سے ہم واپس آ رہے تھے۔ تو ہم جب سفر سے مدینہ آئے تو مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی، اور ان کو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ وہ ہار والی بات ہوئی۔ تو وہ کہتی ہیں میں بیمار پڑ گئی، تو مہینہ بھر تک بیماری میں ہی میں گھر میں ہی رہی، نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو غل غپاڑہ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بالکل بے خبر تھی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ یعنی وہ اپنی بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت شفیق تھے، تو جب حضرت عائشہ پہلے بیمار ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی خیال رکھتے تھے، اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچے کھچے سے تھے، تو آپ کی محبت میں کمی تھی۔ تو میں یہی سوچتی تھی کہ کیا وجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں جو شفقت میرے ساتھ ہوا کرتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہیں تھی، اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ فرماتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل بے خبر تھی۔ اس وقت تک گھروں میں رفع حاجت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں، تو حسب عادت میں مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ مستہ جو ہے نا یہ حضرت ابوبکر صدیق کے کزن ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو ان کی جو ماں ہے تو وہ مستہ ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو کہہ رہی ہیں کہ مستہ کی جو ماں ہے مستہ، اس کے ساتھ کہتی ہیں میں جا رہی تھی قضائے حاجت کے لیے، تو میں اس وقت بہت کمزوری بخار کی وجہ سے بہت کمزور ہو رہی تھی۔ تو یہ جب ہم واپس آنے لگے تو مستہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور ان کو ٹھوکر لگی، اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا مستہ غارت ہو، یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے بددعا دی کہ میں نے کہا اچھی ماں ہوں کہ بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ وہ بولیں کہ بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم، میں نے کہا کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو تم کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی اور ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان بازوں کی ساری کارستانیاں مجھے سنائیں۔ یعنی معصوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مہینے بھر سے کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ جب انہوں نے مستہ نے انہیں یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیمار تو میں پہلے ہی تھی، اس خبر نے تو مجھے بالکل نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی،
اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں اور لوگ میری بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹی، تم رنج نہ کرو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ دنیا کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ جو عورت خوبصورت ہو اور اپنے شوہر کے ہاں اس کا بلند مرتبہ ہو تو لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کیا ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے اور کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا اے ماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور والدہ سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھی بہہ پڑیں اور مجھ کو اس شدت سے لرزہ آیا کہ میری والدہ نے تمام گھر کے کپڑے مجھ پر ڈال دیے، کیونکہ بخار میں تھیں، وہ بخار ہو رہا تھا تو اب ان کو لرزہ طاری ہو گیا، یعنی ان کا جسم کانپنے لگ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، سردی لگنے لگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے کہ ان کی وہ کپ کپی کم ہو۔ اب تو مجھے رنج اور غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان سے جب انہوں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آپ کے اہل ہیں، یعنی گھر والے ہیں، جو آپ کے شایان شان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں، یعنی ان کی عصمت اور عفت کا تو پوچھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محترم کی طہارت تو اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج کی طرح روشن ہے طہارت اور پاکیزگی، اس میں رائے اور مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر و خوبی کے اور نیکی اور بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اب اسامہ بن زید جو ہیں وہ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، تو یہ آگے سے ان کے بیٹے ہیں، تو یہ چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے گھروں میں خیر اور خوبی کے، نیکی اور بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج اور غم اور حزن اور ملال کے خیال سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں آپ کے لیے بہت ہیں، اگر گھر کی لونڈی بریرہ سے دریافت فرمائیں گے تو وہ سچ سچ بیان کر دے گی۔ آپ نے اسی وقت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، دریافت کیا کہ عائشہ کی کوئی شک و شبہ والی کوئی بات کبھی دیکھی ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ ان پر میں عیب لگاؤں۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گھندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور وہ سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لائے۔ آپ خطبہ دینے کو ممبر پر تشریف لے گئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ مسلمین، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے اہل بیت کو بھی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ یعنی آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار تھا اس کی طرف تھا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے اہل بیت میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں، یعنی کہ مجھے تو اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی نظر آئی ہے، اور جس شخص کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں، یعنی صفوان بن معطل جو کہ حضرت عائشہ کو لے کر آئے تھے، ان کا نام لے رہے تھے یہ لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، یعنی میں نے اس کو بھی بھلائی ہی اس کے اندر دیکھی ہے۔ یہ سنتے ہی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر ہمارے بھائیوں قبیلہ خزرج سے ہے تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اور یہ جو تھا نا عبداللہ بن ابی، یہ قبیلہ خزرج ہی سے تھا۔ تو قبیلہ خزرج والے جو تھے وہ ان میں حضرت سعد بن عبادہ ان کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ تم نے غلط کہا، خدا کی قسم نہ تم اس کو قتل کرو گے نہ اس کے قتل کرنے پر قادر ہو سکو گے، اگر وہ ہمارے شخص، یعنی لوگ سمجھے نہیں کہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص ہمارے قبیلہ خزرج کا ہے تو ہم خود اس کو قتل کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں جو تھے نا سردار، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس ہمیں اشارہ کریں کہ وہ بندہ کون ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ ان کے اندر گفتگو تیز ہو گئی ہے، تو قریب تھا کہ ان میں تکرار بڑھ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوش کو ختم کر دیا اور دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے، آپ نے نام نہیں لیا، عبداللہ بن ابی کا نام نہیں لیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی یہ باتیں بتا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ تو وہاں کا واقعہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا، میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے میں گزرا، ایک منٹ کو آنسو نہ تھمتا تھا، میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کو بھی غمزدہ کر دیا تھا، وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا کلیجہ پھاڑ دے گا، دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد فرما کر کہا کہ اے عائشہ، تمہاری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تم واقعی پاک دامن ہو اور تمہاری پاکیزگی اللہ تعالیٰ ضرور اگر پاک دامن ہو تو تمہاری پاکیزگی اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرما دیں گے، اور اگر فی الحقیقت تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یعنی حضرت عائشہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہیں گے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم معافی مانگ لو۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میرے شوہر ہیں، وہ تو مجھے جانتے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ عائشہ تم غمگین نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم پاک دامن ہو، تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو عورت تو یہی چاہتی ہے نا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اس پر اعتماد کا اظہار کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پاک ہو تو اللہ ظاہر کر دے گا، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اتنا اس بارے میں دکھ ہوا کہ وہ کہنے لگیں کہ میرے تو آنسو تھم گئے۔
میں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیجیے۔ انہوں نے فرمایا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا جواب دوں۔ یعنی والدین بھی اتنے، وہ بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکے ہوئے، اتنے وہ بھی ان کے فرمانبردار ہیں، ان کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کے سامنے اپنی بیٹی کی حمایت میں کچھ بول سکیں، وہ بھی اتنے فرمانبردار ہیں ان کے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ ہر ایک کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ کون ان کے فیور میں بولے گا۔ جب والدین نے بھی کہا، جواب دیا کہ ہم نہیں بول سکتے، تو آخر وہ کہتی ہے میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا اور میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا کہ آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں، تو آپ اس کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر اس کا میں اقرار کر لوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ اس کو مان لیں گے۔ سو خدا کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وہ کہتی ہے کہ اس وقت مجھے یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا، اور مجھے یہ یاد رہا کہ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب ان کے دونوں بیٹے ان سے جب کھو گئے تھے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ لیٹی، اور میں یقین کرتی تھی کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پاک دامن عورت ہو، اس کے ساتھ ایسی باتیں ہوں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور مہینہ ہو گیا ہو اور ایک مہینے سے یہ فتنہ پھیلا ہو تو کس طریقے سے وہ اپنا یقین دلائے گی۔ تو وہ کہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ حضرت عائشہ، اے عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر حضرت عائشہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں سوائے اللہ رب العزت کے جس نے میری برات نازل کی، میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں۔ علماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس صدمہ جانکاہ کے عالم میں جب قرآن کریم کی 10 آیتیں آپ کی کمال برات کے بیان میں نازل ہوئیں تو ان پر ایسی بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ انہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، ورنہ یہ جو انعام تھا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے وسیلے سے ہی حاصل ہوا تھا، اور آپ ہی کے وسیلے سے ہی یہ انعام آپ کو ملا تھا، لیکن یہ ان کا ایک ناز تھا، محبوبی ناز، کہ جیسے کسی کو اپنے محبوب سے کوئی لگاؤ ہوتا تو وہ ناز سے یہ کہہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا ناز کی حقیقت یہ تھی کہ ان کا دل عشق اور محبت سے لبریز ہو گیا تھا، اللہ کے عشق اور محبت سے، اور انہیں اللہ کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے۔ تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر یہ جو مصیبت ٹوٹی ایک مہینے کے لیے، تو اس کے بعد یہ آیات جب نازل ہوئیں تو اللہ پاک نے لوگوں کو سرزنش کی، اب آیتوں کا ترجمہ اگر آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ پاک نے خطاب کیا، لگے گا کہ ایسے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آج ہی مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آیت ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، آیت نمبر 12 پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے،
وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور جب کہ وہ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آ پڑتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے منہ سے یہ بات نکالیں؟ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم واقعی مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے۔ یعنی جو تم حضرت عائشہ صدیقہ پر لوگوں نے زبانیں دراز کر دیں تو تم لوگوں کو کیا حیثیت تھا ان کے معاملے میں، ان کے آگے؟ تو تم لوگ بھی کبھی نہیں بچ سکتے ایسے فتنوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو سرزنش کی کہ اے ایمان والو، تم لوگ، آیت نمبر 21 ہے، اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا، اور تم پر اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں 2 بڑے قریبی لوگ تھے، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے۔ ابوبکر کے تو بارے میں بتا دیا کہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے مستہ، وہ تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے لوگوں کی، یعنی لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی یہ بات نقل کرنی شروع کر دی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش ہیں، جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، تو ان کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھیں، وہ بھی اس میں شریک ہو گئی تھیں۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کو 80 کوڑے لگیں گے جو 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو حد قذف جو ہے، پھر یہ حد قذف ان پر جاری کی گئی تھی۔ تو اب اگلی آیت ہے، آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو حضرت مستہ تھے بدری صحابی تھے، یعنی انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ بدری صحابیوں کا معاشرے میں، مدینہ نبی کے وسلم کے معاشرے میں بہت بڑا مقام تھا، آج بھی ہے، لیکن اس وقت جو لوگ تھے زندہ، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ ایسا برتاؤ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو سب سے معزز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی بخشش کے اعلان کر دیے تھے غزوہ بدر کے بعد کہ جو بھی شریک ہوا غزوہ بدر میں اب اس کی ہمیشہ کے لیے بخشش ہو چکی ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو مل چکے تھے، اس وجہ سے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو اب یہ جو مستہ تھے ان سے بھی لغزش ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا اس کا دکھ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو یہ چونکہ غریب صحابی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے، تو جب وہ اس الزام تراشی میں شریک ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی مالی امداد بند کر دی تھی۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے چونکہ بخش دیا ساروں کو، اللہ بار بار 3 مرتبہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو عذاب آتا اور اس طریقے سے تم بھی نہ بچتے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد جب اللہ پاک نے اب
معافی کا اعلان کر دیا، کیونکہ یہ پہلا واقعہ تھا جو اسلامی معاشرے میں ایسا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اب تو تمہیں معاف کر دیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ میں سے جو اہل خیر ہے، مالی وسعت رکھتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اہل فضل قسم مت کھائیں، کیونکہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو جو بھی کوئی پہلے کر رہا تھا صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا، وہ اس کی قسم نہ کھائیں کہ وہ آئندہ نہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قریبی رشتہ داروں کو، مہاجرین کو نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ کیا نہیں انہیں یہ بات انہیں نہیں پسند کہ اللہ ان کو بخش دے؟ ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت سنی اور آپ نے اس جملے کے جواب میں فرمایا کہ میں تو بہت چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا وظیفہ پہلے سے دگنا لگا دیا، پہلے جتنا دیتے تھے اسے ڈبل کر دیا۔ تو یہ ہے اسلامی معاشرے میں درگزر کی اور سخاوت کی مثال، کہ ایسا بندہ جو آپ کی بیٹی پہ تہمت لگا دے، آپ اس کا ڈبل وظیفہ لگا دیں گے، کیسا ظرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا معاشرے میں ظرف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور یہ جس نے طوفان مچایا تھا، جس نے الزام لگایا تھا، عبداللہ بن ابی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے جو چیلے چانٹے تھے جنہوں نے یہ معاشرے کی فضا خراب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ یاد رکھو جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے، لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا آخرت میں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن آخرت میں ان کی زبانیں خود ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ اس دن اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، کلیہ سمجھایا کہ جو ناپاک مرد ہیں، ناپاک عورتیں ہیں، وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پاک ہستی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مطہر اور منزہ ہستی نہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک کیسی خاتون چنے گا؟ پاک باز مرد کے لیے پاک باز عورت ہی چنے گا۔ تو تم لوگوں کو کوئی یعنی کہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ بات جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر الزام، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر الزام ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اور یہ لوگ یہ پاک باز مرد اور عورتیں اس بات سے بری ہیں جو یہ لوگ کہہ رہی ہیں۔ یعنی کہنے کا تو اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں، قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں شخص جو ہے بکواس کر رہا ہے، ایسا ہے نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں، یہ سارے پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں یہ تو بری ہیں اس سے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے، پاکیزہ لوگوں کے لیے تو بخشش ہے اور بڑا ہی عزت والا رزق ہے اللہ کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اب اللہ نے آداب سکھائے کہ کوئی کسی پر الزام لگائے ایسے حالات پیدا ہی نہ ہوں۔ اتنی پابندیاں اور اتنی زیادہ محفوظ کر دیا گیا عورتوں کو اور مردوں کو، ان کے ہاں میں معاشرے کو ایسا پاکیزہ بنا دیا جائے کہ کوئی کسی پر الزام ہی نہ لگائے۔ اللہ پاک